عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہیں تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچاننا۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کام کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہوگا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگ لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائے تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، آپ کبھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی جو وہ برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ نمبر 3، آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکولوجیکل ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگے۔ مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پن مانگ کر دیکھیں۔ اگر تو وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پن دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں جتنا اس کو لگتا ہے، تبھی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔